السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 249۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عطاء بن الصائب عن زادان عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک موضع شعرہ، جس نے ایک بال کی جگہ بھی چھوڑی، من جنابہ، جنابت میں، یعنی غسل جنابت مراد ہے، لم یغسلها، اس نے اسے نہ دھویا، فعل بها قضا و قضا من النار، تو اس کے ساتھ آگ میں ایسے اور ایسے کیا جائے گا، یعنی اسے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ قال علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، فمن ثم، اسی وجہ سے، آدیت شعر رأسی، میں اپنے سر کا دشمن بن گیا ہوں۔ فمن ثم عادیت رأسی، میں اسی وجہ سے اپنے سر کا دشمن بن گیا ہوں۔ وکان یجز شعرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے سر کے بال منڈوائے رکھتے تھے ہمیشہ، تاکہ ٹنڈ ہی رہے تو سر اچھی طرح تر ہو غسل میں، غسل جنابت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت پر ضعیف سنن ابو داؤد میں مفصل دراسہ کیا ہے اور اس کا ضعیف ہونا ہی ثابت کیا ہے۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں، اس کی سند ضعیف ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں، لیکن عطاء بن صائب یہ مختلط ہو گئے تھے، ان کا حافظہ آخر عمر میں خراب ہو گیا تھا، اور حماد بن سلمہ نے ان سے اختلاط میں سنا جیسے ان سے اختلاط سے پہلے سنا۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس سے ہم ترجیح دیں کہ انہوں نے اس حدیث کو اختلاط سے پہلے سنا تھا، ایسی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ بڑا ہی اہم قاعدہ اور اصول ہے اصول حدیث میں کہ مختلط راوی جس کا حافظہ آخر عمر میں خراب ہو گیا، اس سے پہلے، حافظہ خراب ہونے سے پہلے جنہوں نے سنا وہ حدیثیں صحیح ہیں، خراب حافظہ کی حالت میں جنہوں نے سنا یا حافظہ خراب ہونے کے بعد سنا، وہ روایتیں صحیح نہیں ہوتی۔ تو شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں کہ حماد بن سلمہ نے عطاء بن صائب سے اختلاط سے پہلے بھی سنا اور اختلاط کے دوران بھی سنا۔ اب کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس کہ ہم کہہ سکیں کہ جی یہ حدیث حماد نے عطاء بن صائب کے اختلاط سے پہلے سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے سماع کا اختلاط ہے اس سے اختلاط کی حالت میں، اور یہ قائم ہے، یہ احتمال قائم ہے کہ انہوں نے یہ حالت اختلاط میں سنا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر جلد 2 صفحہ نمبر 169 میں کہا ہے، اسنادہ صحیح۔ شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ نے ابن حجر کا یہ حکم نقل کرنے کے بعد پھر اس پر تعاقب کیا ہے، لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر کا تلخیص میں کہنا اسنادہ صحیح، فإنه من روایت عطاء ابن صائب وقد سمع منه حماد بن سلمہ قبل الاختلاط، کہ یہ روایت عطاء بن صائب سے ہے اور ان سے حماد بن سلمہ نے اختلاط سے پہلے سنا۔
لیکن کیلا، لیکن یہ کہا گیا ہے، ان ثواب وقف علی علی، کہ درست بات یہ ہے کہ یہ سیدنا علی پر موقوف ہے، فغیر صحیح۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قال صنعانی فی سبل السلام، امام صنعانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سبل السلام میں کہا، مستدرکن علی الحافظ، حافظ پر استدراک کرتے ہوئے، تصحیحہ ہو، ان کی تصحیح کا، ولیکن قال ابن کثیر، لیکن امام ابن کثیر نے کہا ہے اپنی کتاب الارشاد میں، ان حدیث علی ھذا من روایت عطاء بن صائب وهو سیء الحفظ، کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ارشاد میں کہا کہ یہ سیدنا علی کی حدیث عطاء بن صائب کی روایت سے ہے اور وہ سیء الحفظ ہیں۔ اور امام نووی نے کہا انہ حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ قلت، میں کہتا ہوں، سبب اختلاف الائمہ فی تصحیح و تضعیف، کہ محدثین کا اس حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں جو اختلاف کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ بے شک عطاء بن صائب اپنی آخر عمر میں مختلط ہو گئے تھے، ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ جس نے روایت کیا ان سے اختلاط سے پہلے اس کی روایت صحیح ہے، جس نے روایت کیا ان سے ان کی اختلاط کے بعد اس کی روایت ضعیف ہے۔ اور سیدنا علی کی یہ حدیث، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث محدثین نے اختلاف کیا ہے، کیا یہ ان کے اختلاط سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے؟ اسی وجہ سے انہوں نے محدثین نے اختلاف کیا ہے اس حدیث کی تصحیح میں اور تضعیف میں۔ والحق کو، شیخ البانی سے فرماتے ہیں، حق بات یہ ہے، الوقف عن تصحیحہ و تضعیفہ، کہ اس حدیث کی اس کو ضعیف کہنے یا صحیح کہنے سے ہم توقف اختیار کریں گے، رک جائیں گے، حتی یتبین الحال فی، یہاں تک کہ اس کی حالت واضح ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت اچھی تفصیل شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی۔ اس حدیث کی سند میں دو راوی ہیں جو پہلی بار آ رہے ہیں۔ پہلے ہیں عطاء بن صائب بن مالک، ان کی کنیت بعد نے کہا ابو یزید، بعد نے کہا ابو محمد، بعد نے کہا ابو زید۔ بہرحال عطاء بن صائب نے سیدنا انس بن مالک کو رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کچھ جرح و تعدیل کے اقوال گزر چکے ہیں، کچھ ہم مزید بیان کرتے ہیں۔ امام ابن معین نے کہا عطاء بن صائب اختلط، یہ آخر عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا کان محلہ الصدق قبل ان یختلط، اختلاط سے پہلے ان کا مرتبہ مقام صدق والا تھا، یعنی سچے تھے، صدوق درجے کے راوی تھے، صالح مستقیم الحدیث۔ پھر آخر عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، ان کے حافظے میں بہت زیادہ اختلاط آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جرح و تعدیل کی کتابوں میں اسی طرح علامہ ابن القیال رحمہ اللہ کی الکواکب النیرات میں انہوں نے مختلف راویوں پر ہی یہ کتاب لکھی ہے، ماشاءاللہ۔ اسی طرح سیبت ابن العجمی رحمہ اللہ نے بھی برہان سیبت ابن العجمی رحمہ اللہ نے بھی اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، مختلف راویوں پر۔ اللہ نے محدثین سے راضی ہو جائے، انہوں نے ایک ایک اصول پر کتابیں لکھ دیں
طلبہ علوم حدیث ان سے فائدہ لیں۔ الکواکب النیرات کا میں نے خلاصہ لکھا تھا بہت عرصہ پہلے۔ خلاصہ لکھنے کے بعد پھر مزید اس میں اضافے کیے تھے کہ اس راوی کا حافظہ مثلاً 200 ہجری میں خراب ہوا ہے، تو 200 ہجری سے پہلے پہلے کس کس راوی نے سنا، اور 200 کے بعد کس کس نے سنا، اس طرح کی کافی تفصیلات تو الکواکب النیرات میں ہیں، لیکن مزید فوائد جو مجھے جہاں کہیں سے ملے وہ بھی میں نے اس میں جمع کیے۔ یہ کتاب ابھی تک چھپی نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو بھی ہم شائع کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال دوسرے راوی ہیں جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں، زازان الکندی ابو عبداللہ۔ زازان جو سیدنا علی کے شاگرد ہیں، زازان الکندی ابو عبداللہ، ان کے بارے میں امام ابن معین نے کہا سکا، امام ابن سعد نے کہا کان سکا کثیر الحدیث، امام خطیب بغدادی نے کہا کان سکا، امام مجلی نے کہا کوفی تابعی سکاتن، ماشاء اللہ اسی کا ہے۔ آپ 82 ہجری میں فوت ہوئے۔ باقی حدیث کا معنی واضح ہے، تو غسل جنابت میں پورے جسم کو دھونا ہے، سر کے بالوں کو بھی دھونا ہے، کوئی چیز خشک نہیں رہنی چاہیے۔ عمومی احادیث اسی مسئلے پر دلالت کرتی ہیں اور وہ بے شمار احادیث ہیں۔ وضو کے اعضاء کو ایک ناخن برابر اگر خشک کرایا جائے تو وضو نہیں ہے، تو یہی حکم غسل کا بھی ہے، یہی حکم غسل کا بھی ہے، بلکہ غسل کا حکم اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وضو ٹوٹ جائے تو یہ حدث اصغر ہے، چھوٹا حدث ہے۔ غسل ہی ٹوٹ جائے، یعنی غسل فرض ہو جائے، جنبی انسان ہو جائے، تو وہ تو حدث اکبر ہے۔ جب وضو میں ناخن برابر جگہ خشک کرایا جائے وضو نہیں رہے گا، تو غسل جنابت میں اگر ناخن برابر جگہ خشک کرایا گیا وہ تو بلولا نہیں رہے گا، تو پورے جسم کو اچھی طرح دھونا ہے غسل جنابت میں، اور سنت کے مطابق ہی غسل کرنا ہے۔ غسل جنابت کا طریقہ خاص ہے جو سابقہ کی ایک حدیث میں گزر چکا ہے، اسی کے مطابق ہی غسل کرنا ہے، تاکہ غسل بھی سنت کے مطابق